أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ درس نمبر 23۔ الولد المؤدب، مؤدب کے معنی ادب والا، الولد لڑکا، الولد المؤدب موصوف صفت ہے یعنی ادب والا لڑکا۔ الادب شیء عظیم، ادب بڑی چیز ہے، ادب کا معنی ادب کسی کی عزت کرنا۔ ھذا ولد مؤدب، یہ ادب والا لڑکا ہے، مؤدب کا معنی ادب والا، تو یہ ہو رہا ہے اگر معنی کے حساب سے مؤدب کو دیکھیں گے تو یہ اس میں مفعول ہے، ادب والا۔ خلقہ طیب، اس کے اخلاق اچھے ہیں، طیب کے معنی اچھا۔ ہوا اول فی السلام علی کل کبیر، وہ پہل کرتا ہے سلام میں ہر بڑے پر۔ ہوا اول فی السلام یعنی وہ پہلا ہے سلام کرنے میں، مطلب کیا ہوا کہ وہ جب بھی کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے۔ الاستاذ عندہ مثل الوالد، استاذ اس کے نزدیک والد کی طرح ہیں، یعنی جس طرح اپنے باپ کی عزت کرتا ہے اسی طرح اپنے استاذ کی بھی عزت کرتا ہے۔ لکل شغل عندہ وقت معلوم، اس کے لیے ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے، وقت معلوم کے معنی مقرر وقت، یعنی ہر کام وہ اپنے ٹائم پہ کر لیتا ہے۔ لہو جد فی کل شیء، اس کے لیے ہر چیز میں کوشش ہے، جد کے معنی کوشش، دال پر تشدید رہنا ضروری ہے۔ فہو ولد مجتہد، تو وہ محنتی لڑکا ہے۔ لا کسلانو، نہ کہ کامچور یا پھر کاہل۔ فما للکسلانی من خیرن، تو کاہل کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی جو کاہلی کرتا ہے تو اس کے لیے بھلائی بھی نہیں ہے۔ لذالک لہ فوز عظیم، اور اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کس کے لیے بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے؟ محنتی کے لیے اور مؤدب کے لیے۔ وہو خیر مثال لغیرہ، اور وہ بہترین مثال ہے دوسروں کے لیے، غیرہ یعنی اپنے علاوہ کے لیے، تو جب وہ اچھا ہے تو اس کی مثال لوگ دوسروں کو دیں گے، تو وہ بہتر مثال ہے دوسروں کے لیے۔ وَهَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر اللہ کے فضل میں سے ہے۔ وَهَذَا منے اور یہ، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، علیہ اس پر، اور یہ اس پر اللہ کے فضل میں سے ہے یا اللہ کا فضل ہے۔ الجد شیء عظیم، کوشش بڑی چیز ہے۔ بہ عزت و بغیرہ ذلت، اس کے ساتھ عزت ہے اور اس کے بغیر ذلت ہے، یعنی اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے کسی کام میں تو عزت بھی ملے گی، اور اگر کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے کسی کام میں تو پھر ذلت ہی ملے گی۔ سبق نمبر 24۔ یا اللہ، اے اللہ، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانت ربی، اور تو میرا رب ہے یعنی میرا پالنے والا ہے، ورب کل شیء، اور ہر چیز کا رب ہے، انت خالقی، تو میرا پیدا کرنے والا ہے، وخالق کل شیء، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ رب اور خالق میں فرق ہے، رب کے معنی پالنے والا اور خالق کا معنی بنانے والا یا پیدا کرنے والا۔ انا عبد صغیر، میں چھوٹا بندہ ہوں، وانت رب کبیر، اور تو بڑا رب ہے۔ للہ الحمد، اللہ کے لیے حمد ہے، ولہ الملک، اور اس کے لیے بادشاہی ہے۔ لیس لہ شریک فی الملک، اس کے لیے کوئی شریک نہیں ملک میں، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں۔ وَلَهُ الْقُوَّةُ، اور اس کے لیے قوت ہے۔ وَلَهُ الْعِزَّةُ، اس کے لیے عزت ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور وہ اللہ ہے زمین میں اور آسمان میں، یعنی زمین والوں کا بھی رب وہی ہے، آسمان والوں کا بھی رب وہی ہے۔ فضلہ کبیر، اس کا فضل بڑا ہے۔ فضلہ، یہاں ہو کی جو ضمیر آ رہی ہے نا، جہاں جہاں بھی ہو آ رہا ہے وہ سب لفظ اللہ کو بتا رہا ہے۔ کل شیء من عندہ، ہر چیز اسی کے پاس ہے۔ اب یہاں ہی آ گیا، ہو نہیں آیا، ہی آیا، کیونکہ یہاں من لگا ہوا ہے، من نہیں ہوتا تو ہو ہی رہتا، لیکن من ہے اس وجہ سے ہی آیا، تو ہی کی ضمیر ہو چاہے ہو کی ضمیر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
کل شیء من عندہ، ہر چیز اس کی طرف سے ہے، فہو خالق و رازق وہو رحیم، تو وہ ہمارا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، ورازق اور رزق دینے والا ہے، وہو رحیم اور وہ مہربان ہے، لا ظالم ظالم نہیں، عندہ خیر کثیر اس کے پاس بڑی بھلائی ہے، وثواب عظیم اور اس کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، عظیم ثواب ہے یا پھر انعام بھی کہہ سکتے ہیں۔ فشکرہ واجب علی الانسان، تو اس کا شکر کرنا، فا جب بھی آتا ہے تو معنی تو کا دیتا ہے، فشکرہ تو اس کا شکر واجب ہے، علی الانسان انسان پر، یعنی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ درس نمبر 25 القرآن المجید، یہ بھی موصوف صفت کا جملہ ہے، قرآن مجید یعنی بزرگی والا قرآن۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، للہ المشرق والمغرب، اس کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، شیء کے معنی چیز، علیم کے معنی جانتا ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد سے فتح قریب ہے، ذالک الفضل من اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، الحق من ربک، حق اللہ کی طرف سے ہے، یا تیرے رب کی طرف سے، کاف ضمیر آیا ہے نا، تو کاف ضمیر آتا ہے حاضر کو بتانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا بتایا جا رہا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ دیکھیں یہاں کچھ آیتیں قرآن سے لی گئی ہیں، جیسے یہ ہے نا نصر من اللہ وفتح قریب، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ پھر الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ یعنی ایک قوم ہے جن پر عذاب آنے کی بات تھی، تو عذاب جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ صبح کے وقت عذاب آئے گی، تو وہ لوگ رات میں خوب موج مستی کر رہے تھے، گناہ میں مبتلا تھے، تو ان سے کہا جا رہا تھا تو کیا صبح قریب نہیں؟ صبح آتے ہی ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں؟ لیسا کے معنی نہیں ہوتا ہے نا، لا کا معنی بھی نہیں ہے، لیسا کا معنی بھی نہیں ہے، لیکن استعمال ہونے کے الگ الگ موقع ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے، عظیم کے معنی بڑا، فوز کے معنی کامیابی۔ ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، ھذا یہ من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے ہے۔ اب یہ مشق وغیرہ جو ہے ان کو آپ لوگ بنا کر کے مجھے دکھائیں۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔